اللہ الرحمن الرحیم۔ حج کے متعلق ضروری مسائل۔ حج نام ہے احرام باندھ کر 9 ذی الحجہ کو عرفات میں ٹھہرنے اور کعبہ معظمہ کے طواف کا، اور اس کے لیے ایک خاص وقت مقرر ہے کہ اس میں یہ افعال کیے جائیں تو حج ہے۔ سن 9 ہجری میں حج فرض ہوا۔ اس کی فرضیت قطعی ہے۔ جو اس کی فرضیت کا انکار کرے وہ کافر ہے، مگر عمر بھر میں صرف ایک بار حج کرنا فرض ہے۔ دکھاوے کے لیے حج کرنا اور مال حرام سے حج کو جانا یہ حرام ہے۔ حج کو جانے کے لیے جس سے اجازت لینا واجب ہے، بغیر اس کی اجازت کے جانا مکروہ ہے۔ مثلا ماں باپ اگر اس کی خدمت کے محتاج ہوں اور ماں باپ نہ ہوں تو دادا دادی کا بھی یہی حکم ہے۔ یہ حج فرض کا حکم ہے، اور نفل ہو تو مطلقاً والدین کی اطاعت کرے۔ جب حج کے لیے جانے پر قادر ہو، حج فوراً فرض ہو گیا، یعنی اسی سال میں، اور اب تاخیر کرنا گناہ ہے، اور چند سال تک نہ کیا تو فاسق ہے، اور اس کی گواہی مردود، مگر جب کرے گا ادا ہی ہے، قضا نہیں ہے۔ مال موجود تھا اور حج نہ کیا، پھر وہ مال تلف ہو گیا تو قرض لے کر جائے، اگرچہ جانتا ہو کہ یہ قرض ادا نہ ہوگا، مگر نیت یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ قدرت دے گا تو ادا کر دوں گا۔ پھر اگر ادا نہ ہو سکا اور نیت ادا کی تھی تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پر مواخذہ نہ فرمائے۔ حج کا وقت شوال سے 10ویں ذی الحجہ تک ہے کہ اس سے بیشتر حج کے افعال نہیں ہو سکتے، سوائے احرام کے کہ احرام اس سے پہلے بھی ہو سکتا ہے، اگرچہ مکروہ ہے۔ حج واجب ہونے کی شرائط۔ حج واجب ہونے کی 8 شرطیں ہیں، جب تک وہ سب نہ پائی جائیں حج فرض نہیں۔ نمبر 1 ہے اسلام، لہذا اگر مسلمان ہونے سے بیشتر استطاعت تھی، پھر فقیر ہو گیا اور اسلام لایا تو زمانۂ کفر کی استطاعت کی بنا پر اسلام لانے کے بعد حج فرض نہ ہوگا، کہ جب استطاعت تھی تو اس کا اہل نہ تھا، اور اب کہ اہل ہوا استطاعت نہیں، اور مسلمان کو اگر استطاعت تھی اور حج نہ کیا تھا، اب فقیر ہو گیا تو اب بھی فرض ہے۔ حج کرنے کے بعد معاذ اللہ مرتد ہو گیا، پھر اسلام لایا تو اگر استطاعت ہو پھر حج کرنا فرض ہے، کہ مرتد ہونے سے حج وغیرہ سب اعمال باطل ہو گئے۔ یوں ہی اگر اثناء حج میں مرتد ہو گیا تو احرام باطل ہو گیا، اور اگر کافر نے احرام باندھا تھا پھر اسلام لایا تو اگر پھر سے احرام باندھا اور حج کیا تو ہوگا، ورنہ نہیں۔ نمبر 2 ہے دارالحرب میں ہو تو یہ بھی ضروری ہے کہ جانتا ہو کہ اسلام کے فرائض میں حج ہے، لہذا جس وقت استطاعت تھی یہ مسئلہ معلوم نہ تھا، اور جب معلوم ہوا اس وقت استطاعت نہ ہو تو فرض نہ ہوا۔ اور جاننے کا ذریعہ یہ ہے کہ 2 مردوں یا ایک مرد اور 2 عورتوں نے جن کا فاسق ہونا ظاہر نہ ہو اسے خبر دیں، اور ایک عادل نے خبر دی، جب بھی واجب ہو گیا۔ اور دارالاسلام میں ہے تو اگرچہ حج فرض ہونا معلوم نہ ہو فرض ہو جائے گا، کہ دارالاسلام میں فرائض کا علم نہ ہونا عذر نہیں۔ نمبر 3 ہے بلوغ، نابالغ نے حج کیا، یعنی اپنے آپ جبکہ سمجھوال ہو، یعنی سمجھدار ہو، یا اس کے ولی نے اس کی طرف سے احرام باندھا ہو جبکہ ناسمجھ ہو، بہرحال وہ حج نفل ہوا۔ حجۃ الاسلام یعنی حج فرض کے قائم مقام نہیں ہو سکتا۔ نابالغ نے حج کا احرام باندھا اور وقوف عرفہ سے بیشتر بالغ ہو گیا تو اگر اسی پہلے احرام پر رہ گیا حج نفل ہوا، حجۃ الاسلام نہ ہوا، اور اگر سرے سے احرام باندھ کر وقوف عرفہ کیا تو حجۃ الاسلام ہوا۔ نمبر 4 ہے عاقل ہونا، مجنون پر فرض نہیں۔ مجنون تھا اور وقوف عرفہ سے پہلے جنون جاتا رہا اور نیا احرام باندھ کر حج کیا تو یہ حج حجۃ الاسلام ہو گیا، ورنہ نہیں۔ بورا بھی مجنون کے حکم میں ہے۔ حج کرنے کے بعد مجنون ہوا پھر اچھا ہوا تو اس جنون کا حج پر کوئی اثر نہیں، یعنی اب اسے دوبارہ حج کرنے کی ضرورت نہیں۔ اگر احرام کے وقت اچھا تھا پھر مجنون ہو گیا اور اسی حالت میں افعال ادا کیے، پھر برسوں کے بعد ہوش آیا تو حج فرض ادا ہو گیا۔ نمبر 5 ہے آزاد ہونا، باندی غلام پر حج فرض نہیں، اگرچہ مدبر یا مکاتب یا ام ولد ہوں، اگرچہ ان کے مالک نے حج کرنے کی اجازت دے دی ہو، اگرچہ وہ مکہ ہی میں ہو۔ غلام نے اپنے مولا کے ساتھ حج کیا تو یہ حج نفل ہوا، حجۃ الاسلام نہ ہوا۔ آزاد ہونے کے بعد اگر شرائط پائے جائیں تو پھر کرنا ہوگا، اور اگر مولا کے ساتھ حج کو جاتا تھا راستہ میں اس نے آزاد کر دیا تو اگر احرام سے پہلے آزاد ہوا، اب احرام باندھ کر حج کیا تو حجۃ الاسلام ادا ہو گیا، اور احرام باندھنے کے بعد آزاد ہوا تو حجۃ الاسلام نہ ہوگا، اگرچہ نیا احرام باندھ کر حج کیا ہو۔
نمبر 6 ہے تندرستی، کہ حج کو جا سکے، اعزاز سلامت ہو، آنکھوں والا ہو، اپاہج اور فالج والے جس کے پاؤں کٹے ہوں، اور بوڑھے پر کہ سواری پر خود نہ بیٹھ سکتا ہو، حج فرض نہیں۔ یوں ہی اندھے پر بھی واجب نہیں، اگرچہ ہاتھ پکڑ کر لے چلنے والا اسے ملے۔ ان سب پر یہ بھی واجب نہیں کہ کسی کو بھیج کر اپنی طرف سے حج کرا دیں یا وصیت کر جائیں، اور اگر تکلیف اٹھا کر حج کر لیا تو صحیح ہو گیا اور حجۃ الاسلام ادا ہوا، یعنی اس کے بعد اگر اعزاز درست ہو گئے تو اب دوبارہ حج فرض نہ ہوگا، وہی پہلا حج کافی ہے۔ اگر پہلے تندرست تھا اور دیگر شرائط بھی پائے جاتے تھے اور حج نہ کیا، پھر اپاہج وغیرہ ہو گیا کہ حج نہیں کر سکتا، تو اس پر وہ حج فرض باقی ہے، خود نہ کر سکے تو حج بدل کرائے۔ نمبر 7 ہے سفر خرچ کا مالک ہو اور سواری پر قادر ہو، خاص سواری اس کی ملک ہو یا اس کے پاس اتنا مال ہو کہ کرایہ پر لے سکے۔ کسی نے حج کے لیے اس کو اتنا مال مباح کر دیا کہ حج کر لے تو حج فرض نہ ہوا، کہ اباحت سے ملک نہیں ہوتی اور فرض ہونے کے لیے ملک درکار ہے، خواہ مباح کرنے والے کا اس پر احسان ہو، جیسا کہ غیر لوگ، یا نہ ہو جیسے ماں باپ اولاد۔ یوں ہی اگر عاریتاً سواری مل جائے گی جب بھی فرض نہیں۔ کسی نے حج کے لیے مال ہبہ کیا تو قبول کرنا اس پر واجب نہیں، دینے والا اجنبی ہو یا ماں باپ اولاد وغیرہ، مگر قبول کر لے گا تو حج واجب ہو جائے گا۔ سفر خرچ اور سواری پر قادر ہونے کا یہ معنی ہے کہ یہ چیزیں اس کی حاجت سے فاضل ہوں، یعنی مکان و لباس، خادم اور سواری کا جانور اور پیشہ کے اوزار اور خانہ داری کے سامان، اور دین سے یعنی قرض سے اتنا زائد ہو کہ سواری پر مکہ معظمہ جائے اور وہاں سے سواری پر واپس آئے، اور جانے سے واپسی تک عیال کا نفقہ اور مکان کی مرمت کے لیے کافی مال چھوڑ جائے، اور جانے آنے میں اپنے نفقہ اور گھر اور اہل و عیال کے نفقہ میں قدر متوسط کا اعتبار ہے، نہ کمی ہو نہ اسراف۔ عیال سے مراد وہ لوگ ہیں جن کا نفقہ اس پر واجب ہے، یہ ضروری نہیں کہ آنے کے بعد بھی وہاں اور یہاں کے خرچ کے بعد کچھ باقی بچے۔ سواری سے مراد اس قسم کی سواری ہے جو عرفاً اور عادتاً اس شخص کے حال کے موافق ہو، مثلا اگر متمول آرام پسند ہو تو اس کے لیے شگدف درکار ہوگا۔ شگدف ہے یعنی 2 چارپائیاں جو اونٹ کے دونوں طرف لٹکائے جاتے ہیں، ہر ایک میں ایک شخص بیٹھتا ہے۔ یوں ہی توشہ میں اس کے مناسب غذائیں چاہیے، معمولی کھانا میسر آنا فرض ہونے کے لیے کافی نہیں، جبکہ وہ اچھی غذا کا عادی ہے۔ جو لوگ حج کو جاتے ہیں وہ دوست احباب کے لیے تحفہ لایا کرتے ہیں، یہ ضروریات میں نہیں، یعنی اگر کسی کے پاس اتنا مال ہے کہ جو ضروریات بتائے گئے ان کے لیے اور آنے جانے کے اخراجات کے لیے کافی ہے، مگر کچھ بچے گا نہیں کہ احباب وغیرہ کے لیے تحفہ لائے، جب بھی حج فرض ہے، اس کی وجہ سے حج نہ کرنا حرام ہے۔ جس کی بسر اوقات تجارت پر ہے اور اتنی حیثیت ہو گئی کہ اس میں سے اپنے جانے آنے کا خرچ اور واپسی تک بال بچوں کی خوراک نکال لے تو اتنا باقی رہے گا جس سے اپنی تجارت بقدر اپنی گزر کے کر سکے تو حج فرض ہے، ورنہ نہیں۔ اور اگر وہ کاشتکار ہے تو ان سب اخراجات کے بعد اتنا بچے کہ کھیتی کے سامان، ہل بیل وغیرہ کے لیے کافی ہو تو حج فرض ہے، اور پیشہ والوں کے لیے ان کے پیشہ کے سامان کے لائق بچنا ضروری ہے۔ سواری میں یہ بھی شرط ہے کہ خاص اس کے لیے ہو، اگر 2 شخصوں میں مشترک ہے کہ باری باری دونوں تھوڑی تھوڑی دور سوار ہوتے ہیں تو یہ سواری پر قدرت نہیں اور حج فرض نہیں۔ یوں ہی اگر اتنی قدرت ہے کہ ایک منزل کے لیے مثلا کرایہ پر جانور لے پھر ایک منزل پیدل چلے تو یہ سواری پر قدرت نہیں۔ مکہ معظمہ یا مکہ معظمہ سے 3 دن سے کم کی راہ والوں کے لیے سواری شرط نہیں، اگر پیدل چل سکتے ہوں تو ان پر حج فرض ہے، اگرچہ سواری پر قادر نہ ہو، اور اگر پیدل نہ چل سکیں تو ان کے لیے بھی سواری پر قدرت شرط ہے۔ میقات سے باہر کا رہنے والا جب میقات تک پہنچ جائے اور پیدل چل سکتا ہو تو سواری اس کے لیے شرط نہیں، لہذا اگر فقیر ہو جب بھی اسے حج فرض کی نیت کرنی چاہیے، نفل کی نیت کرے گا تو اس پر دوبارہ حج کرنا فرض ہوگا، اور مطلق حج کی نیت کی یعنی فرض یا نفل کچھ معین نہ کیا تو فرض ادا ہو گیا۔ اس کی ضرورت نہیں کہ محمل وغیرہ آرام کی سواریوں کا کرایہ اس کے پاس ہو، بلکہ اگر کجاوے پر بیٹھنے کا کرایہ پاس ہے تو حج فرض ہے۔ ہاں اگر کجاوے پر بیٹھ نہ سکتا ہو تو محمل وغیرہ کے کرایہ سے قدرت ثابت ہوگی۔ مکہ اور مکہ سے قریب والوں کو سواری کی ضرورت ہو تو خچر یا گدھے کے کرایہ پر قادر ہونے سے بھی سواری پر قدرت ہو جائے گی، اگر اس پر سوار ہو سکیں، بخلاف دور والوں کے کہ ان کے لیے اونٹ کا کرایہ ضروری ہے، کہ دور والوں کے لیے خچر وغیرہ سوار ہونے اور سامان لادنے کے لیے کافی نہیں، اور یہ فرق ہر جگہ ملحوظ رہنا چاہیے۔
پیدل کی طاقت ہو تو پیدل حج کرنا افضل ہے۔ حدیث میں ہے کہ جو پیدل حج کرے اس کے لیے ہر قدم پر 700 نیکیاں ہیں۔ فقیر نے پیدل حج کیا پھر مالدار ہو گیا تو اس پر دوسرا حج فرض نہیں۔ اتنا مال ہے کہ اسے حج کر سکتا ہے، مگر اس مال سے نکاح کرنا چاہتا ہے تو نکاح نہ کرے بلکہ حج کرے کہ حج فرض ہے، یعنی جب کہ حج کا زمانہ آ گیا ہو۔ اور اگر پہلے نکاح میں خرچ کر ڈالا اور مجرد رہنے میں خوف معصیت ہے، یعنی گناہ کا خوف ہے، تو پھر حرج نہیں۔ رہنے کا مکان اور خدمت کا غلام اور پہننے کے کپڑے اور برتنے کے اسباب ہیں تو حج فرض نہیں، یعنی لازم نہیں کہ انہیں بیچ کر حج کرے۔ اور اگر مکان ہے مگر اس میں رہتا نہیں، غلام ہے مگر اسے خدمت نہیں لیتا تو بیچ کر حج کرے۔ اگر اس کے پاس نہ مکان ہے نہ غلام ہے اور روپیہ ہے جس سے حج کر سکتا ہے، مگر مکان وغیرہ خریدنے کا ارادہ ہے اور خریدنے کے بعد حج کے لائق نہ بچے گا تو فرض ہے کہ حج کرے، اور باتوں میں اٹھانا گناہ ہے، یعنی اس وقت کے اس شہر والے حج کو جا رہے ہوں، اور اگر پہلے مکان وغیرہ خریدنے میں اٹھا دیا تو حرج نہیں۔ کپڑے جنہیں استعمال میں نہیں لاتا انہیں بیچ ڈالے تو حج کر سکتا ہے تو بیچے اور حج کرے۔ اور اگر مکان بڑا ہے جس کے ایک حصہ میں رہتا ہے باقی فاضل پڑا ہے تو یہ ضروری نہیں کہ فاضل کو بیچ کر حج کرے۔ جس مکان میں رہتا ہے اگر اسے بیچ کر اسے کم حیثیت کا خرید لے تو اتنا روپیہ بچے گا کہ حج کر لے تو بیچنا ضروری نہیں، مگر ایسا کرے تو افضل ہے۔ لہذا مکان بیچ کر حج کرنا اور کرائے کے مکان میں گزر کرنا تو بدرجہ اولا ضروری نہیں۔ جس کے پاس سال بھر کے خرچ کا غلہ ہو تو یہ لازم نہیں کہ بیچ کر حج کو جائے، اور اگر اس سے زائد ہے تو اگر زائد بیچنے میں حج کا سامان ہو سکتا ہے تو فرض ہے تو ورنہ نہیں۔ دینی کتابیں اگر اہل علم کے پاس ہیں جو اس کے کام میں رہتی ہیں تو انہیں بیچ کر حج کرنا ضروری نہیں، اور بے علم کے پاس ہوں اور اتنی ہے کہ بیچے تو حج کر سکے گا تو اس پر حج فرض ہے۔ یوں ہی طب اور ریاضی وغیرہ کی کتابیں اگرچہ کام میں رہتی ہوں اگر اتنی ہوں کہ بیچ کر حج کر سکتا ہے تو حج فرض ہے۔ 8ویں شرط ہے وقت، یعنی حج کے مہینوں میں تمام شرائط پائی جائیں، اور اگر دور کا رہنے والا ہو تو جس وقت وہاں کے لوگ جاتے ہوں اس وقت شرائط پائے جائیں، اور اگر شرائط ایسے وقت پائے گئے کہ اب انہیں پہنچے گا تو فرض نہیں۔ یوں ہی اگر عادت کے موافق سفر کرے تو نہیں پہنچے گا، اور تیزی اور رواروی کر کے جلدی کر کے جائے تو پہنچ جائے گا، جب بھی فرض نہیں۔ اور یہ بھی ضروری ہے کہ نمازیں پڑھ سکے، اور اگر اتنا وقت ہے کہ نمازیں وقت میں پڑھے گا تو نہ پہنچے گا، اور نہ پڑھے تو پہنچ جائے گا تو پھر حج فرض نہیں۔ وجوب ادا کے شرائط، جہاں تک وجوب کے شرائط کا بیان ہوا اور شرائط ادا کے وہ پائے جائیں تو خود حج کو جانا ضروری ہے، اور سب نہ پائے جائیں تو خود جانا ضروری نہیں بلکہ دوسرے سے حج کرا سکتا ہے یا وصیت کر جائے، مگر اس میں یہ بھی ضروری ہے کہ حج کرانے کے بعد آخر عمر تک خود قادر نہ ہو، ورنہ خود بھی کرنا ہوگا۔ وہ شرائط یہ ہیں: راستہ میں امن ہونا، یعنی اگر غالب گمان سلامتی ہو تو جانا واجب، اور غالب گمان یہ ہو کہ ڈاکے وغیرہ سے جان ضائع ہو جائے گی تو جانا ضروری نہیں۔ جانے کے زمانے میں امن ہونا شرط ہے، پہلے کی بدامنی قابل لحاظ نہیں۔ اگر بدامنی کے زمانے میں انتقال کر گیا اور وجوب کی شرطیں پائی جاتی تھیں تو حج بدل کی وصیت ضروری ہے، اور امن قائم ہونے کے بعد انتقال ہوا تو بطریق اولیٰ وصیت واجب ہے۔ اگر امن کے لیے کچھ رشوت دینا پڑے جب بھی جانا واجب ہے، اور یہ اپنے فرائض ادا کرنے کے لیے مجبور ہے، لہذا اس دینے والے پر مواخذہ نہیں۔ راستے میں چنگی وغیرہ لیتے ہوں تو یہ امن کے منافی نہیں اور نہ جانے کے لیے عذر نہیں۔ یوں ہی ٹیکہ کہ آج کل حجاج کو لگائے جاتے ہیں یہ بھی عذر نہیں ہے۔ عورت کو مکہ تک جانے میں 3 دن یا زیادہ کا راستہ ہو تو اس کے ہمراہ شوہر یا محرم ہونا شرط ہے، خواہ وہ عورت جوان ہو یا بوڑھی، اور 3 دن سے کم کی راہ ہو تو بغیر محرم اور شوہر کے بھی جا سکتی ہے۔ محرم سے مراد وہ مرد ہے جس سے ہمیشہ کے لیے اس عورت کا نکاح حرام ہے، خواہ نسب کی وجہ سے نکاح حرام ہو جیسے باپ بیٹا بھائی وغیرہ، یا دودھ کے رشتے سے نکاح کی حرمت ہو جیسے رضاعی بھائی باپ بیٹا وغیرہ۔ شوہر یا محرم جس کے ساتھ سفر کر سکتی ہے اس کا عاقل بالغ غیر فاسق ہونا شرط ہے، مجنون یا نابالغ یا فاسد کے ساتھ نہیں جا سکتی، آزاد یا مسلمان ہونا شرط نہیں۔ البتہ مجوسی جس کے اعتقاد میں محارم سے نکاح جائز ہے اس کے ہمراہ سفر نہیں کر سکتی۔ عورت کا غلام اس کا محرم نہیں کہ اس کے ساتھ نکاح کی حرمت ہمیشہ کے لیے نہیں کہ اگر آزاد کر دے تو اس سے نکاح کر سکتی ہے۔ باندیوں کو بغیر محرم کے سفر جائز ہے، اگرچہ زنا سے بھی حرمت نکاح ثابت ہوتی ہے، مثلا جس عورت سے معاذ اللہ زنا کیا اس کی لڑکی سے نکاح نہیں کر سکتا،
مگر اس لڑکی کو اس کے ساتھ سفر کرنا جائز نہیں۔ عورت بغیر محرم یا شوہر کے حج کو گئی تو گناہ گار ہوئی، مگر حج کرے گی تو حج ہو جائے گا، یعنی فرض ادا ہو جائے گا۔ عورت کے نہ شوہر ہے نہ محرم تو اس پر یہ واجب نہیں کہ حج کے جانے کے لیے نکاح کر لے، اور جب محرم ہے تو حج فرض کے لیے محرم کے ساتھ جائے، اگرچہ شوہر اجازت نہ دیتا ہو۔ نفل اور منت کا حج ہو تو شوہر کو منع کرنے کا اختیار ہے۔ محرم کے ساتھ جائے تو اس کا نفقہ عورت کے ذمہ ہے، لہذا اب یہ شرط ہے کہ اپنے اور اس کے دونوں کے نفقہ پر قادر ہو۔ جانے کے زمانے میں عورت عدت میں نہ ہو، وہ عدت وفات کی ہو یا طلاق کی، بائن کی ہو یا رجعی کی، قید میں نہ ہو، مگر جب کسی حق کی وجہ سے قید میں ہو اور اس کے ادا کرنے پر قادر ہو تو یہ عذر نہیں، اور بادشاہ اگر حج کے جانے سے روکتا ہو تو یہ عذر ہے۔